بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حقائق سامنے آ رہے ہیں اور کچھ سچائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. جھوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا اور سچ جو ہے وہ زیادہ دیر تک چھپ نہیں رکھ سکتا. سچ نے ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں رجیم چینج، یہ کیوں کرتے ہیں؟ سیدھا سیدھا آپ کہیں تحریک عدم اعتماد اور سیدھا سیدھا آپ کہیں کہ یہ ایک جمہوری طریقہ تھا، جمہوری طریقے سے حکومت تبدیل ہو گئی. ہم بات یہ ماننے کے لیے تیار تھے، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بہت کم کہتے ہیں یہ بات، کیونکہ وہ تو شروع میں کہتے تھے. اب تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری الیکشن کمپین جو ہے اور رابطہ عوام مہم جو ہے وہ رجیم چینج کا لفظ وہ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اب اس کی تصدیق جو ہے کہ واقعتاً یہ حکومت ہوئی ہے تبدیل، یہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں آرگینیکلی نہیں ہوئی، بلکہ یہ واقعتاً رجیم چینج تھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکمراں اتحاد بار بار کہہ رہا ہے. اور خاص طور پر اس میں جو پیش ہیں وہ ہیں مسلم لیگ نواز کے لوگ. اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ ساری باتیں کر کے آخر انتقام کس سے لے رہی ہے؟ کس کو وہ برا بھلا کہہ رہی ہے اور کس کی طرف انگلیاں کر رہی ہے؟ یہ تیر چلائے جا رہے ہیں وہ جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ ہے اصل بنیادی بات. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ صدر زرداری صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ اب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالیں. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کو یہ کر دیں، پہلے آپ اس کو وہ کر دیں. یعنی زرداری صاحب نے پھر کچھ ملاقاتوں کی بھی بازگشت سنائی دی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کی بھی کوئی تردید نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر لینڈ کروزر اور پچھلی سیٹ کے نیچے کو لیٹ کے گیا نہیں گیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب جب یہ تبدیل ہو گئی، رجیم چینج ہو گئی، حکومت آ گئی، تو اب تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. لیکن اب ایک اور فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں. ایک فیڈرل منسٹر آئے ہیں اور ایک صحافی آئے ہیں، جرنلسٹ. دو لوگ سامنے آئے ہیں اور دو لوگوں نے ایک بار پھر بلکہ 2 سٹیپ آگے گئے ہیں. اس سے پہلے تو خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو اگر یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تو ہوا ہے نومبر کی وجہ سے، یعنی کہ نومبر میں جو آرمی چیف تبدیل ہونے ہیں ان کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس وقت کسی نے آنا ہے، وہ جنرل فیض صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف آئیں گے. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے تو جنرل فیض آرمی چیف ہوتے، وہ ہوتے تو پھر 100 احتساب عدالتیں آنی تھی، پھر احتساب عدالتوں نے سب کو ہم کو فارغ کرنا تھا، پھر مقدمات تیزی سے چلنے تھے. یہ بات کی. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمیں تو گھر بلا کے کہا گیا کہ آؤ اور یہ کام کرو، ہم تو تیار ہی نہیں تھے، ہم تو یہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے اقتدار. پھر نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کے حق میں نہیں تھے، کہ ہم تو چاہتے تھے کہ فریش الیکشن ہوں اور نئے انتخابات ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہو اور معاملات آگے بڑھیں. ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ سارا کچھ ہو. اور دوسرا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ذہنی طور پہ ہم تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو ٹائم پورا کرنے دیں، کیونکہ پیچھے سال تو رہ گیا، تو سال بعد ہم دیکھیں گے. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں ہیں. اب ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے اور وہ خواجہ سعد رفیق صاحب آئے ہیں. اب انہوں نے بھی بڑی تسلی سے جواب دیا ہے اور ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں اتنا اقتدار کہتے ہیں نا کہ روزہ جو ہے عصر کے وقت روزہ توڑنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ کہتے ہیں تو پھر سنیے. انہوں نے پھر سنایا. انہوں نے کہا کہ بتایا کہ جناب یہ اس لیے سب کچھ ہوا ہے رجیم چینج تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر پسند کے اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، اور پسند کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے
عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت دلوانی تھی، پھر اوورسیز کا ووٹ آنا تھا، پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ ساتھ 2/3 اکثریت آنی تھی، پھر آئین میں کچھ ترامیم ہونی تھیں، پھر یہ سارے کا سارا سسٹم پارلیمانی نظام بدلنا تھا، پھر کوئی صدارتی نظام آنا تھا یا کوئی غیر پارلیمانی نظام آنا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا، اور اس لیے جناب یہ کیا گیا۔ اب یہ ایک اور فیڈرل منسٹر، میں نے بتایا نا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، نواز شریف صاحب بڑے ماشاءاللہ سے بہت وہ اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس سے ان کی دشمنی ہو جائے وہ نہیں چھوڑتے، اور مریم بی بی بھی اب یہ ترتیب سے ایک ایک کر کے وہ آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، دوسری جانب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ پریس کانفرنس میں رو رہے ہیں اور وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے وہ ہے، اور اس میں ملا کیا ان کو، اب ملا کیا نہیں ملا۔ اب اگلی بات میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی وہ رک گئی ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ معاملات رک گئے ہیں، وہ اس طرف نہیں بڑھ رہے۔ مریم بی بی لندن آنا چاہتی ہیں، وہ لندن نہیں جا پا رہی، اور نواز شریف صاحب پاکستان جانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان نہیں جا پا رہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اب خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ایک اور ہمارے جرنلزم برادری کے انیق ناجی صاحب ہیں، نذیر ناجی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ انیق ناجی صاحب کا بھی آپ نے کلپ سن لیا ہوگا، اور وہ سوشل میڈیا پہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا موجود ہے، باقاعدہ طور پہ صرف ٹویٹ نہیں ہے بلکہ ان کی ویڈیو ہے، اس میں وہ بالکل دوسری انتہا کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جوڈیشری کو اور شرائع دستور پہ بڑے بڑے مقین اور ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریلیف نہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، پھر آڈیو ویڈیوز آ جائیں گی، اس طرح کی چیزیں، تو یہ اب میسیجنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد تو جی پیچھے کوئی شک ہی نہیں رہتا، کیونکہ یہ سوالات ہم تو اٹھا ہی نہیں رہے، یہ سوالات تو اب اس کیمپ سے آ رہے ہیں اور حکمراں اتحاد کی طرف سے آ رہے ہیں، اور حکمراں اتحاد بھی کابینہ، فیڈرل کابینہ جو ہے، وفاقی وزراء جو ہیں وہ بار بار یکے بعد دیکھ رہے آ کے اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اقتدار تو ہمیں گھر بلا کے دیا گیا اور یہ چیزیں ہونی تھیں، اس لیے یہ ہوا۔ اور اب کیا ہوا ہے، چلیں جی وہ ہو گیا، ای وی ایم بھی اب نہیں ہے، اب تو ای وی ایم بھی نہیں ہے، اب وہ اوورسیز والا بھی نہیں ہے، اب وہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو بھی نہیں رہا، اب تو اپوائنٹمنٹ بھی یہی کرنی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اب اس سے کہیں زیادہ عمران خان جو ہے وہ تگڑے ہو گئے ہیں، اور پہلے تو پتہ نہیں 2/3 اکثریت دلوانی تھی، اب تو ان کو 2/3 اکثریت مل رہی ہے، اب اس کو روکنا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو اکثریت دلوانی تھی ای وی ایم کے ذریعے، 2/3 اکثریت دلوانی تھی، آئین میں تبدیلی ہوتی، تو اب تو ان کو 2/3 اکثریت مل رہی ہے، اب اس کو ملنے سے روکنا ہے۔ اب وہ ملنے سے کون روک رہا ہے، اس میں اب کون رکاوٹ ڈال رہا ہے، یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ حکمراں اتحاد کو بتا دینی چاہیے۔ ویسے پتہ تو ہے ان کو، کیونکہ سوچا تھا وہ تو ہوا نہیں، وہ تو اس سے بلکہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو کے واپس ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی اس وقت حالت یہ ہے، مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ پہلے تو ان کے جلسے، یعنی کہ ان کو پابندی لگائی گئی کہ جی پیمرا کے ذریعے پابندی لگوائی گئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دی، وہ پابندی ختم ہوئی۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہیں، وہ لیڈرشپ ہے جن کے خلاف مقدمات ہیں، جو سزا یافتہ ہیں اور جو ضمانتوں پر رہا ہیں، آدھے سے زیادہ ضمانتوں پر رہا ہیں، جو مطلوب ہیں، مفرور ہیں۔ ایک طرف وہ لیڈرشپ ہے، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کسی قسم کی، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ ان کو آپ ان کی امیج بلڈنگ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ کوریج دیں۔ دوسری جانب ایک معزول وزیر اعظم، اور وہ اس کے خلاف کوئی نہ اس کو سزا ہوئی ہے، نہ کسی عدالت نے پابندی لگائی ہے، نہ کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو دبائیں
اور ایون یہاں تک کہ عدالتی احکامات بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب جو ہی وہ کوئی ٹی وی اپیئر کرتا ہے، خواہ وہ ARY ہو، خواہ وہ بول ہو، خواہ وہ GNN ہو، فوراً اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ARY نے کل تھوڑی دیر کے لیے وہ جب جلسہ دکھانا شروع کیا، ساتھ ہی چل گئے جی اس کو بند کر دیا جائے، اس کے بعد دوسرا ٹی وی چینل، پھر تیسرا ٹی وی چینل، اسی طریقے سے۔ تو یہ تو یہاں تک رہا، بلکہ کل ٹیلی تھون تھا، ٹیلی تھون میں یہ تو ایک بالکل پبلک سروس تھی، پبلک سروس میسیج۔ تو پیمرا کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چلائیں جی، 24 گھنٹوں میں کم از کم اتنے منٹ آپ پبلک سروس میسیج ضرور چلائیں۔ تو ٹیلی تھون جو تھا وہ تو ایک 3 گھنٹے کی نشریات تھیں، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ، اور وہ پیسے سیلاب زدگان کے لیے اور متاثرین کے لیے خرچ ہونے تھے، وہ تو ایک طرح کی فیور تھی۔ لیکن اس ٹیلی تھون میں بھی اس کو بھی رکوایا گیا، مختلف ٹی وی چینلز کو، کچھ نے تو دکھایا ہی نہیں، اور جن کو جو دکھا رہے تھے ان کو دبایا جا رہا تھا، اور یہ بھی ایک معاملہ ہوا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ میڈیا بھی آزاد ہے، اور پھر ظاہر ہے لوگ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ARY سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتا۔ تو ARY تو اس وقت سخت ترین مشکلات کا شکار ہے جی، آپ کو بتا دوں کہ وہ دکھاتا ہے تو فوراً ہی اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے، اور اگر ٹی وی بند ہو گیا تو خدا نخواستہ تو پھر تو 4-5 ہزار جو لوگ ہیں، خاندان ہیں، وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جیسے تھوڑا بہت سانس آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، وہ آکسیجن سانس لیتا ہے، جب اس کا گلا دبایا جاتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے، پھر دکھاتا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت معاملہ، یعنی عمران خان صاحب کو اب ہر طرح سے چھپانا ہے، اس کو دکھانا نہیں ہے، جبکہ جن کو چھپانا چاہیے ان کو کہتے ہیں دکھانا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو راز فاش کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو اسٹریٹجی غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں DGI SPRF فوج پاکستان کے ترجمان کو آنا چاہیے، ان کو یہ سٹیٹمنٹ کلیئر کرنا چاہیے۔ خرم دستگیر صاحب آ چکے ہیں اب تک، جاوید لطیف صاحب آ چکے ہیں وفاقی وزیر، اور خواجہ سعد رفیق صاحب آ چکے ہیں وفاقی وزیر، یہ سب کے سب آ چکے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ دکھایا گیا، یہ ساگ ڈار صاحب کو ریلیف نہ ملا تو پھر ہم یہ کر دیں گے، ویڈیوز آ جائیں گی، پیغام پہنچ گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو یہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا کھیل جاری ہے جی، اور یہ کس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں ایسی باتیں کر کے، اور کس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے اصل معاملہ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ معاملات رک گئے ہیں، کسی نے آنا تھا، کسی نے جانا تھا، وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہینگ، تو اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔